ایک بار اکیلی چاندنی رات میں چھت پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ دیر سے رات کو لوٹتے تھے۔ رات کے 2:30 تھے، بچے چارپائیوں پر سو رہے تھے کہ اچانک کانوں میں ایک بھاری آواز آئی، میری خوبصورت مالکن۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو جیسے میری جان نکل گئی۔ بلا شبہ لوگ جنوں بھوتوں کے قصوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، باتوں باتوں میں خاص طور پر خواتین کا تو یہ عام موضوع رہتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض خواتین اپنے بچوں کو جنوں بھوتوں کا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ ہماری دادی نے بھی انوکھا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ جب ہم بچے شرارت کرتے، شور مچاتے یا ان کو سونے نہ دیتے، وہ اپنی سونٹی کھڑکاتی اور بلند آواز سے کہتی، آجا بلا، ان کو لے جا، یہ باز نہیں آ رہے۔ پھر منہ سے خود ہی بری بری آوازیں نکالتی اور کہتی، دیکھو دیکھو وہ آ گئی ہے بلا، دروازے کے پیچھے چھپ رہو، میں اس کو سونٹی سے بھگاتی ہوں، ورنہ وہ کمرے کے اندر آ جائے گی اور تم لوگوں کو کھا جائے گی۔ تب ہم ڈر کر چپ ہو جاتے اور ان کے پیچھے چھپنے لگتے تھے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میری عمر بمشکل 5 برس ہوگی، میں ابھی اسکول بھی نہیں جاتی تھی۔ اس روز مجھ سے 1.5 برس بڑی میری بہن ندا نے میرے ہاتھ سے بسکٹ چھین لیے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تب امی اور دادی اماں نے مجھے کافی منایا کہ تم کو بسکٹ منگوا دیں گے، چپ ہو جاؤ، مگر میں چپ نہ ہوئی، روئے جاتی تھی۔ صبح سے بہت ضد کر رہی تھی، جو چیز امی کھانے یا بہلانے کو دیتی اٹھا کر پھینک دیتی۔ تب تنگ ہو کر امی دادی کے کمرے سے چلی گئیں اور مجھے فرش پر پٹک دیا۔ گھنٹہ بھر تک میری رو نے دادی کی اس قدر سما خراشی کی کہ وہ ضد چاہ گئی۔ مجھے بسکٹ بھی منگوا کر دیے، میں نے مسل کر پھینک دیے، اور بسکٹوں کا ماتم چھوڑ کر اب میں اس رٹ پر آ گئی کہ ابا سیالکوٹ گئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئے۔ صبح کی مچلی اور دوپہر ہو گئی، امی کھانا پکانے لگی تھیں، وہ مجھ کو منانے نہیں آئیں، اور دادی بیچاری منا کر تھک گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے مگر رو جاری تھی۔ دادی نے مٹھائی لا کر دی، باہر چلنے کو کہا، میں نہ مانی، طوطے کی طرح ایک ہی جملہ، ابا کے ساتھ جاؤں گی۔ چونکہ زیادہ تر دادی کے پاس رہتی تھی لہٰذا ان کے کمرے سے بھی نہ نکلتی تھی اور خاموش ہونے کا نام بھی نہ لیتی تھی۔ تب وہ بیچاری کیا کرتی۔ ابھی یہ ایپیسوڈ جاری تھا کہ میرا 7 سالہ بھائی بھی اس منظر میں کود پڑا اور اس نے اچھلنا کودنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اس اچھل کود میں میری بہن ندا آدھم کی اور دادی کے کمرے کو ہم سب نے مل کر میدان کارزار بلکہ نکار خانہ بنا ڈالا۔ وہ بیچاری اپنے پلنگ سے اتری اور لکڑی کی سونٹی سنبھالی کہ آج میں تم کو سیدھا کر دوں گی۔ تینوں نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ خدا جانے ان کی ماں نے کیوں اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ یہ کہتی وہ ہاتھ میں سونٹی پکڑے پہلے میرے بھائی کی طرف لپکی، اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ دودھ کا پتیلا جو ان کے سرہانے تپائی پر دھرا تھا الٹ گیا۔ وہ تو باہر نکل گیا، ہم دونوں بہنیں کمرے میں ہی تھیں۔ دادی نے ہم کو لکڑی سے پیٹنا مناسب خیال نہ کیا بلکہ زبانی کلامی ڈرانے کو بلند آواز کی اور کہا، کالی بلا آجا، ان دونوں کو لے جا، یہ باز نہیں آ رہی۔ تبھی ندا نے جو 6.5 برس کی ہوگی میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی برآمدے میں لے چلی کہ ماں کی عدالت میں پیش کرے گی۔ جو ہی ہم دادی کے کمرے کی دہلیز پر پہنچے، سامنے ہی برآمدے میں مجھ کو ایک کالے رنگ کا چھوٹا ریچھ جیسا کچھ نظر آیا۔ بھلا تھی کہ کوئی بھوت، خدا جانے، مگر وہ ہاتھ اور پیروں پر ریچھ کی مانند چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس بھیانک مخلوق کو دیکھ کر جو دھیمی دھیمی ٹون میں رو رہی تھی، میں رونا بھول گئی اور ایک زور کی چیخ ماری تو ندا نے بھی اس جانب دیکھا جدھر میں خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مخلوق اس کو بھی دکھائی دی اور اس کے منہ سے بمشکل نکلا، بھوت بھوت۔ یہ کہتے ہوئے یکی اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کچن کی سمت دوڑ لگا دی۔ ہمارا یہ فلیٹ چھوٹا سا تھا، یہ کسی ہندو کا فلیٹ تھا، غالباً علاقہ موسیٰ لین کراچی کا تھا۔ اس فلیٹ کے بس 2 ہی سائیڈ کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا جس کے آگے یہ تنگ برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ اس کو راہداری کہیں تو بجا ہوگا۔ شاید اس مخلوق کو دیکھنے کی وجہ سے ہی اس برآمدے کا پورا نقشہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا، جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی آ رہی تھی جدھر میں تھی۔ اس وقت دادی کے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی، در کی چوکھٹ کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ نظارہ میرے لیے اس قدر ڈراؤنا تھا کہ سوائے ایک چیخ کے میرے منہ سے کچھ بھی نہ نکلا، اور نہ ہی میں قدم آگے یا پیچھے کو اٹھا سکی تھی۔ جیسے دہلیز نے پاؤں جکڑ لیے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور حلق سے مزید کوئی آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ بس وہی ایک چیخ اتنی تیز بلند ہوئی تھی کہ ماں نے کچن میں دل تھام لیا۔ پھر آواز سنائی دی ان کی، ہائے ہائے کیا ہوا میری بچی کو۔ کوئی برتن گرنے کی آواز آئی جو وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیں۔ انہوں نے اس کو فرش پر پھینک دیا تھا اور میری طرف دوڑی تھیں۔ تبھی انہوں نے بھی دیکھا کہ ریچھ جیسی کالی بلا جس کے جسم پر بال تھے اور شکل خوفناک تھی، غسل خانے کی سمت سے چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتی ہوئی برآمدے کے درمیانی حصہ تک پہنچ چکی تھی اور اب وہ دادی کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔
اس کا رخ کچن کی جانب تھا، مگر یہ بلا جو بھی مخلوق تھی وہ اب اس جگہ سے 4-6 فٹ دور تھی جہاں میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری پیٹھ پر دادی نے صندوق کے پیچھے سے بیٹ نکالا اور شاید ہونٹوں میں آیت الکرسی پڑھتی میری طرف پڑھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور پھر باہر جھانکا تو وہاں بلا وغیرہ کچھ نہ تھی، جو بھی مخلوق تھی غائب ہو چکی تھی۔ لمحوں میں امی بھی دادی کے کمرے میں آ پہنچی اور مجھ کو بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگا لی اور بولی، کہاں ہے بلا؟ کچھ نہیں ہے، کوئی بلا نہیں ہے، چلی گئی ہے، دیکھو وہ چلی گئی ہے۔ امی کے پیچھے ندا بھی آ گئی تھی، وہ بھی سخت ڈری ہوئی تھی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی، امی ابھی بلا وہاں تھی برآمدے میں نے دیکھی ہے۔ وہ اشارے سے بتانے لگی، بھوت تھا، وہ کالا بھوت۔ کوئی بھوت نہیں تھا، تم چپ رہو ندا، ان چیزوں کا نام نہیں لیتے۔ دادی لیتی ہیں، بلاتی ہیں ان کو، لیکن نہیں بلاتے، بالکل بھی آواز دے کر ان کو نہیں بلاتے، ورنہ یہ سچ مچ آ جاتی ہیں۔ پڑھو، اللہ کا نام پڑھو۔ اماں جی، وہ دادی سے بولی، آئندہ ایسی ویسی شے کو آواز نہ دینا، میرے بچوں کو بے شک مار لیا کرو مگر ان چیزوں سے ڈرانا نہیں ہے۔ بعد میں دادی نے اعتراف کیا کہ جو ہی میں نے برآمدے میں جھانکا تھا اسے میں نے بھی دیکھا تھا، مگر پھر وہ اسی لمحے غائب ہو گئی تھی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، ایک لہجہ کو تو میں اسے دیکھ کر قدم پیچھے ہٹائے تھے، مگر جب دوبارہ جھانکا تو وہ غائب ہو گئی تھی۔ خدا جانے کیا تھا، میں بھی ڈر گئی تھی۔ اب تو میری توبہ ہے جو بچوں کو ڈراؤں یا کسی ایسی ویسی شے کا نام لے کر پکاروں۔ وہ دن اور آج کا دن میرے دل سے ابھی تک اس کالی بھیانک صورت مخلوق کا خوف نہیں گیا، اور نہ ہی آج تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیا شے تھی اور کہاں سے آئی، کہاں گئی۔ میں نے خود دادی جان کو ڈر کر اپنے قدم پیچھے کرتے دیکھا تھا، نہ جانے سائنس کیا اس کی توجیہ پیش کرے اور ماہر نفسیات کیا تعویلیں دیں، لیکن اس وقت کسی ایک نے نہیں، ہم سب نے اس کو دیکھا تھا۔ امی اور دادی نے ابو کو قائل کیا کہ بچوں کی خاطر یہ گھر بدل لو۔ ان دنوں وہاں پگڑی سسٹم تھا، لہٰذا ابو نے وہ فلیٹ فروخت کر دیا۔ انہوں نے کچھ اور رقم ڈال کر ایک دوسرا فلیٹ فریئر روڈ پر لے لیا، لیکن آج تک بچپن کا وہ خوفناک نظارہ نہیں بھولا۔ بچپن کا دور بیت گیا، لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں کئی بار ایسے تجربے ہوئے کہ میں سمجھ نہ پائی یہ کیسی انہونی باتیں پیش آتی ہیں۔ کبھی کسی سے ذکر کروں تو وہ یقین نہ کرے۔ ایک دو بار اپنی والدہ سے میں نے تذکرہ کیا، بولی، بیٹی اللہ کی کائنات وسیع ہے، ممکن ہے وہ بھی مخلوقات رہتی ہوں جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہ چیزیں اگر کبھی تمہاری آنکھ کے کسی زاویے میں جھلک جائیں تو خاموش رہنا، کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم کو کوئی نقصان نہیں دیتی تو ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہی سمجھو کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان پر پردہ پڑا رہے تو اچھا ہی ہے۔ اپنا ایک اصول بنا لو، اپنے ذمے کی عبادات ہمیشہ خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ پاک صاف رہو۔ والدہ کی نصیحت میں نے پلے باندھ لی، جب بھی کوئی غیر معمولی یا مافرائی جھلک دیکھی بھی تو آیات پڑھ کر دم کر لیا۔ مثلا ایک بار اکیلی چاندنی رات میں چھت پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ دیر سے رات کو لوٹتے تھے۔ رات کے 2:30 بجے تھے اور گرمیوں کی رات تھی۔ بچے میرے آس پاس چرپائیوں پر سو رہے تھے کہ اچانک کانوں میں ایک بھاری آواز آئی، میری خوبصورت مالکن۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی میں ڈر گئی اور آیات کا ورد کر کے اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر پھونکنے لگی۔ بتا نہیں سکتی یہ وقت کیسے گزرا۔ صد شکر کہ آدھے گھنٹے بعد میرے میاں بھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے تو میری جان میں جان آئی۔ ان کو یہ بات نہ بتائی کہ مذاق اڑائیں گے۔ یوں ہی ایک بار کچن میں ماچس تلاش کر رہی تھی اور بلند آواز سے یہ جملہ منہ سے نکلا، اف، ماچس بھی نہیں مل رہی۔ تبھی قدموں میں ایک نئی تیلیوں سے بھری ماچس کی ڈبی آ پڑی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی موجود نہ تھا۔ شوہر دفتر اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ خاموشی سے ماچس رکھ لی، کسی کو نہ بتایا، کیونکہ اماں کی نصیحت تھی کہ کسی کو ایسی باتیں نہ بتانا اور نہ ہی ڈرنا، انشاءاللہ محفوظ رہو گی۔ ہمارے معاشرے میں پھیلی ایسی ہی رنگین و سنگین سٹوریاں پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل گڈ سٹوری کو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آئے روز آنے والی ایسی ہی نت نئی سٹوریاں آپ تک براہ راست پہنچتی رہیں اور آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ۔